وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استنزئوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه أو كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو۔ عذاب کا عام طور پر جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے۔ پیشاب ناپاک ہے، اس کی چھینٹوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، عقلاً بھی شرعاً بھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا استنزئوا عن البول، بچو پیشاب سے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو۔ فإن عامة عذاب القبر منه أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو نالیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو ناپاک رہنے کے عادی بن گئے۔ آسیب جنات کا حملہ خوشبو پر نہیں، ناپاکیوں پر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مستورات پر آسیب زیادہ کیوں ہیں؟ ناپاک زیادہ ہیں، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو بہت کمال درجے کا احتیاط کرتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں کا، اور ہمارے یہاں تو فخر سے بتلاتے ہیں۔ جب کہتے ہیں بھی او نماز کی طرف، نماز پڑھنے چلیں، تو کہتے ہیں جی ہمارے تو کپڑے ناپاک ہیں۔ بھئی یہ عذر نہیں چلنے والا، کپڑے ناپاک ہیں، یہ عذر نہیں چلے گا کہ کپڑے ناپاک ہیں۔ بھئی کپڑے پاک رکھو، مسلمان مرد عورت تو کپڑے پاک رکھتے ہیں، تو اس لیے پیشاب کے چھینٹوں سے تو حد المقدور بچو۔ اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا الامان الحفیظ، یہ تو آدمی کو عقلاً بھی غلط ہے یہ۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ رسول پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو کیا ہے، لیکن مجبوری تھی، آپ کے گھٹنوں میں پریشانی تھی، وہاں کوڑا کرکٹ اس انداز سے تھا، اگر بیٹھ کر کرتے تو آپ کے سارے پاؤں مبارک پیشاب سے ملوث ہو جاتے۔ اور دوسرا آپ نے امت کو تعلیم دینی تھی کہ ایک مجبوری ہے، ایک الگ ہے بات، لیکن مجبوری نہیں تو کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کرتے ہو؟ کتنی چھینٹیں پڑتی ہوں گی۔ آپ کو ایک عجیب حدیث بتاؤں، حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ دو قبروں کے قریب سے گزرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک تو النمیمہ، چغل خوریاں کرتا تھا، اس کی بنیاد پر اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دیکھو بھائی کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوریاں کرتا تھا۔ چغل خوری کا موضوع الگ آئے گا، بتائیں گے کتنا بڑا سخت جرم ہے یہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آگ کی لگام ڈالی جائے گی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر چغل خوریاں لگانے والے کو پتہ چل جائے گا، آج چغل خوریاں لگا رہے تو کل نتیجہ کیا نکلے گا۔ خیر وہ الگ موضوع رہا، لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے بچو۔ ناپاکی آدمی کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، برائی ظاہر ہے، ناپاکی ہے، آدمی کو عقلاً بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہاں تو آدمی خیال ہی نہیں کر رہا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے جی پینٹ شرٹ ہے، تو بھائی ایسا معقول انتظام کریں آپ کہ گھر تقاضا کر کے جائے، یا نہیں ہے تو کوئی معقول انتظام کریں، پیشاب کے چھینٹے نہیں لگنے چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں لگی فوراً دھو لیں اسے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اور دیکھو آپ علیہ السلام نے تو عامۃ عذاب القبر فرمایا، عام عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے بھائی کوشش کریں پیشاب کی چھینٹوں سے حد المقدور بچیں۔ اور دیکھو آپ علیہ السلام نے تو کیا ہمارے لیے ریلیف دیا، پانی نہیں ہے تو ڈھیلا استعمال کر لیں، ڈھیلا نہیں تو کوئی ایسی چیز استعمال کر لیں جس سے آپ کو نقصان نہ ہو لیکن ناپاکی دور ہو جائے۔ اور یہ تو پیشاب کے چھینٹوں سے تو کبھی کبھی ایسے ہمارے لیے بڑی مصیبت کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ دیکھو آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ دیکھو بھی بل میں پیشاب نہ کرنا، درختوں کے سائے کے نیچے پیشاب نہ کرنا، ہڈی پر پیشاب نہ کرنا، گوبر لید پر پیشاب نہ کرنا، کوئلے پر پیشاب نہ کرنا۔ ہمارے استاد صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک شخص پر جنات کا اتنا بڑا آسیب، اتنا حالات اس کی خراب تھی کہ ایک اللہ والے کے پاس لائے تو انہوں نے ان کو جنات کو حاضر کیا تو پوچھا بھی کیوں تم اس کو پریشان کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو پریشان اس لیے کر رہے ہیں، اس کا جرم بڑا ہے۔ اس اللہ والے نے فرمایا کہ کیا جرم ہے اس کا؟ کہتے جی ہم ایک بل میں ہمارا گھر تھا، ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے، ہم بھی مسلمان تھے جیسے آپ مسلمان ہیں، اس نے اس بل میں سوراخ میں پیشاب کیا تو قرآن پر اس کا پیشاب کی چھینٹیں آئی، ہم اس کو کیسے معاف کر دیں؟ اللہ والے نے فرمایا بھی چھوڑ دو، معافی مانگ رہا ہے،
کہتے ہیں ہم تو اس کے پورے خاندان کو گنائیں گے۔ تو اللہ والے نے خاندان تو بچوایا، لیکن اس آدمی کو نہ چھڑوایا، اور نہ چھڑوا سکے، اور اس نے اس کی گردن توڑ ڈالی۔ یہ کام تو ہمارے لیے بھی نقصان دہ، مصیبتوں کے اور بہت بڑی پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے کبھی پیشاب کی چھینٹوں میں بد احتیاطی نہ برتنا، کوشش کرنا کمال درجے کی احتیاط کرنا تاکہ پریشانی نہ ہو، ہر مرد بھی ہر عورت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ناپاکی سے محفوظ اور مامون فرمائے۔